بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی احترام سامعین و ناظرین، ہم سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ میسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ہے۔ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر حضرت خدیجہ کا پیغام دیتا ہے کہ وہ آپ کو جانتی ہیں اور آپ امین کے نام سے مشہور ہیں، تو وہ سامان بھیجنا چاہتی ہیں، سامان تجارت شام کی طرف۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آفر کو سنتے ہیں اور اپنے جان چچا جان جناب حضرت ابو طالب ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس پر جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی غیب سے سامان فراہم کر دیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو جاتے ہیں، سفر شروع ہو جاتا ہے۔ شام کی طرف جاتے ہوئے ایک راہب جس کا نام ہمیں سیرت کی کتابوں میں بحیرہ ملتا ہے، اس کا ایک بڑا معروف کلیسا ہے اور وہ عام حالات میں کبھی کسی سے آ کے کوئی سوال و جواب نہیں کرتا۔ میسرہ کے ساتھ سید العالمین موجود ہیں اور حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ راہب آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے میسرہ سے کہ یہ کون ہے؟ تو اس پر میسرہ یہ کہتا ہے کہ یہ قریش کے ایک معزز قبیلے کے فرد ہیں اور نیک تینت ہیں، پاک تینت ہیں۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ اس درخت کے نیچے تو انبیاء میں سے کوئی نبی بیٹھتا ہے۔ نبی؟ میسرہ کے لیے یہ لفظ قدرے نام مانوس بھی تھا اور شاید اس کے لیے اجنبی بھی تھا۔ نبی؟ خیر، آگے چلے جاتے ہیں اور میسرہ آپ کی تجارت، آپ کا لین دین، مال کا بیچنا اور اس کے بعد مال کا خریدنا، تو وہ ان تمام حالات سے آگاہ ہے۔ اب وہ واپس آتا ہے اور آ کر ساری بات حضرت خدیجہ کے گوش گزار کرتا ہے۔ اور جب واپس آ رہے تھے تو واپس آتی اس نے یہ بھی دیکھا کہ مکہ کے قریب ریگستان میں جب سورج کی تمازت زیادہ ہو رہی ہے اور سورج اپنے جوبن پر ہے اور گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو کچھ بدلیاں ہیں جنہوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اور وہ آتا ہے اور آ کر حضرت خدیجہ سے کہتا ہے کہ ایک تو ہمیں نفع بہت زیادہ ہوا ہے، اور تو حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں اور کیا مطلب؟ کہا جی 2 واقعات اور بھی ہیں۔ تو اس نے کہا جی بتائیں کیا واقعات ہیں؟ تو اس نے کہا جب ہم جا رہے تھے تو راستے میں بحیرہ راہب ہے اور اس کا کلیسا ہے، تو ایک درخت کے نیچے ہم بیٹھے تو بحیرہ راہب نے یہ بات کہی کہ یہاں پہ تو انبیاء کے علاوہ کو بیٹھتا نہیں ہے، اور واپس آ رہے تھے تو بدلیاں سایہ کی ہوئے تھی۔ اور تو اس نے کہا جب میں وہاں پہ موجود تھا اور بحیرہ راہب سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس نے جب نبی کا لفظ کہا تو خود میرے لیے بھی اجنبی تھا۔ اچھا، انبیاء میں سے نبی؟ تو یہ لفظ گویا کہ حضرت خدیجہ کے دل پر اتر گیا اور حضرت خدیجہ نے شاید اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب پیغام نکاح سرور دو عالم کے ہاں بھیجنا ہے۔ اور قریب ہی ان کی بہت عزیز دوست سہیلی نفیسہ موجود تھی اور انہیں جا کر حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے اور میرا پیغام نکاح چچا ابو طالب کے پاس لے کر جائیے۔ تو جناب نفیسہ کہتی ہیں کہ آپ کو تو بہت سارے رؤساء نے بھی پیغام بھیجا تھا اور آپ نے انکار کر دیا تھا، تو اب ایسا کیوں؟
تو وہ فرماتی ہیں کہ بس جو میں نے کہا ہے وہ کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.